اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہم خلاصۃ القرآن کا جو ہے دوسرے پارے کا ہم خلاصہ بیان کریں گے، اور اس پارے کا نام ہے سیاقول۔ اس سے پہلے ہم نے الف لام میم میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی خلاصہ بیان کیا تھا، اور یہ سورہ بقرہ ابھی تسلسل کے ساتھ سیاقول پارے میں بھی موجود ہے، اور یہ تقریباً تیسرے سپارے میں بھی جا کے ختم ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کی 141 آیت تک خلاصہ پڑھا تھا، سنا تھا، اور اب جو ہے باقی سورہ بقرہ کی 111 آیت جو کہ یہ سیاقول سپارے کے اندر موجود ہیں، اس پر ہم آگے خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے تحویل قبلہ کی ذکر سے۔ اصل میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی دلی تمنا تھی کہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے۔ تبدیلی قبلہ سے یہ مراد ہے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا، بیت المقدس کی مرکزیت ختم ہوئی، امت محمد کو امامت کے لیے چن لیا گیا اور مرکزیت کعبہ کو حاصل کر لیا گیا۔ یہ واقعہ تقریباً شعبان 2 ہجری میں ہوا تھا۔ اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ ہی نہیں بدلے، بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا۔ اچھا، اس پارے کے اندر زیادہ تر جو ہے معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، ازدواجی زندگی، اور اس کے علاوہ جو بھی لین دین کے معاملے ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی جو ہے بہت سے احکامات جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں اس پارے میں، اس سورے کے اندر۔ آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر بجا لاؤ اور ناشکری مت کرو۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر آزمائش کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 165 میں کہ جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اچھا، جو اس کے اندر احکام جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس سورہ بقرہ میں، جو کہ ذکر ہو رہا ہے ہم دوسرے پارے میں، اس میں ہم تقریباً 20 سے 25 جو ہے وہ نکات ہیں، جو احکامات ہیں وہ ہم نے لسٹ ڈاؤن کیے ہیں، اس میں ہم ایک ایک کر کے آگے چلتے ہیں۔ اچھا، زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ پر 2 بت رکھے ہوتے تھے جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، اس لیے قبول اسلام کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ صفا و مروہ کی طواف کرنے سے بچتے تھے، اس لیے فرمایا گیا اس سورہ کے اندر کہ ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی صفا مروہ کا۔ دوسری بات اس میں آتی ہے کہ مشرکین جو ہے وہ خود بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام ٹھہرا دیتے تھے، یعنی اپنی طرف سے۔ ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ حرام وہ چیز نہیں جنہیں تم حرام کہتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے جس میں مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور ہر ایسا جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز بھی کھا لے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اچھا، اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ کھانے کا مقصد جو ہے وہ حصول لذت نہ ہو، اور نہ ہی اس قدر کے ضرورت سے تجاوز کرے، بہت ہی لاغر ہو گیا اور آپ کو جو ہے وہ زندگی کے جو ہے یا ختم ہونے کا ڈر ہو، مر جانے کا ڈر ہو، تبھی ایسی چیز کو کھانے کی اجازت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کی بنیاد جو ہے وہ عدل پر ہے، اس لیے مسلمانوں پر قصاص فرض کر دیا گیا، یعنی مقتول کے بدلے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔
چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی، خاندانی، مالی یا جسمانی اعتبار سے کتنی ہی مطابقت ہو۔ قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص میں زندگی کا مطلب یہ کہ اگر قاتل کو پتہ چل جائے کہ میں اگر قتل کرنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا، تو وہ اپنے بھائی کو یا سامنے والے کو قتل کرنے سے اپنے آپ کو روک لے گا۔ تو اس طریقے سے اس کا مطلب یہی ہے کہ قصاص میں زندگی ہے۔ اچھا، چوتھی بات اس میں آتی ہے کہ ایسا صاحب مال جسے اپنی موت قریب آ جانے کا احساس ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر جائے۔ اس میں پانچویں بات آتی ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ روزے اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقویٰ پیدا کرنے کے ساتھ انسانی احساسات کو بھی بیدار کرتے ہیں۔ اچھا، چھٹی بات اس میں آتی ہے کہ رمضان کی راتوں میں آپ بیوی کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ ساتویں بات آتی ہے کہ کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں، خواہ وہ جوا ہو، چوری ہو، رشوت ہو یا خرید و فروخت کے کوئی بھی ناجائز طریقے ہوں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص مرتد ہو جائے اس کے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، یعنی اگر کوئی ایمان والا ہے اور بعد میں وہ کفر اختیار کر لے اور مرتد ہو جائے تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ شراب اور جوا میں اگرچہ ظاہری اور مادی منافع ہے، لیکن ان میں جسمانی، عقلی اور مالی اور اخلاقی اور ساتھ ساتھ آپ معاشرتی اعتبار سے بھی دیکھ لیں تو نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ خاندانی نظام پہ فرمایا کہ حکم ہوا کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی صورت بھی نکاح جائز نہیں، البتہ کتابی عورتیں یا اہل کتاب جیسے کرسچن ہو گئے یا یہودی ہو گئے، جن پر اللہ تعالیٰ جو ان کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، ان کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ اس کو سامنے والے کو، عورت کو مسلمان کر دیا جائے اور پھر نکاح کیا جائے۔ آگے فرمایا کہ حالت حیض میں بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس میں بہت سی بیماریاں ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے قسم کھا لی کہ وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو 4 ماہ گزرنے پر خود بخود طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر اس نے رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا، لیکن قسم کا کفارہ اس پر لازم ہوگا۔ اچھا، یہ سورہ بقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسرے صورت میں بیان نہیں کیے گئے۔ اس سلسلے میں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق جو ہے وہ قابل نفرت ہونے کے باوجود ایک مخصوص حالات و مجبوری کی بنا پر اجازت دی گئی ہے، کیونکہ بعض اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو اپنی بد اخلاقی، بد کرداری کی وجہ سے اس کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ گھر کو جہنم بنا دیتا ہے، جہاں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے، مگر اس کو ایک حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، لوگ 100 طلاقیں دے دیتے تھے اور پھر رجوع کر لیا کرتے تھے، مگر اسلام میں 3 سے زائد طلاق کی اجازت نہیں دی جاتی۔ 2 طلاقوں کے بعد تو رجوع کیا جا سکتا ہے، مگر تیسری طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ پھر آگے فرمایا کہ شوہر نے مہر کی صورت میں بیوی کو جو کچھ دیا اسے واپس لینے کی اجازت نہیں، البتہ خلا کی صورت میں اجازت ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر طلاق یافتہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے مگر کسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی نکاح نہ ہو سکے تو وہ اس سے طلاق لینے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا حلالہ کے نام پہ جو ڈرامہ کیا جاتا ہے، اس کے کرنے اور کرانے والوں دونوں پر حدیث میں لعنت بتائی گئی ہے، لعنت اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اچھا، آگے بتایا گیا ہے کہ طلاق کے بعد عورت کو محض اذیت سے دوچار کرنے کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں۔
اچھا، بچے کے بارے میں آیا ہے کہ اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ آج تو پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اسلام نے اس وقت 1400 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا جب پوری دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آگے فرمایا کہ طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات کا سانحہ پیش ہو جائے، یعنی شوہر انتقال کر جائے، تو دونوں صورت میں عورت پر عدت لازم ہے۔ کیا عدت ہے؟ عدت طلاق میں 3 حیض، جبکہ عدت وفات میں 4 ماہ 10 دن۔ اچھا، جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ رمضان میں ازدواجی تعلقات کی اجازت دی گئی ہے کہ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ پہلے ایسا نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو کی آسانی کے لیے یہ حکم اور یہ حلال جو ہے اس کو قرار دے دیا۔ پھر فرمایا راہ خدا میں لڑو، یعنی تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو۔ اسی طریقے سے راہ خدا میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے پوری محبت اور پوری قلبی لگاؤ سے احسان کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کو کی راہ میں خرچ کرو، اور محسنوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بھلائی پر خرچ کرو۔ بھلائی پر خرچ کرنا کیا ہے؟ یعنی اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھی بھلائی تم کرو گے اللہ اس سے بالکل باخبر ہے۔ یتیموں سے متعلق فرمایا کہ ایسا طرز عمل اختیار کرو کہ جس میں ان کے لیے بھلائی اور بہتری ہو۔ حج عمرہ کرنے کی بھی جو ہے احکام نازل فرمائے کہ اللہ کی رضا کے لیے حج و عمرہ کرو۔ پھر شراب کی ممانعت کی کہ ان شراب اور قمار ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ پھر نماز قائم کرنے کا حکم دیا کہ سب نماز سے قائم کرو اور نماز میں اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ اچھا، یہ تمام جو احکامات ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے، کافی احکامات ہو گئے۔ یہ ایک میں نے پوائنٹ کر کے ایک لسٹ ڈاؤن کر کے یہ تمام چیزیں جو ہے مرتب کی ہیں، جو کہ میں نے ایک لائن 2 لائن میں بیان کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوں گی۔ آگے فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں جہاد پر بڑا زور دیا گیا، اور موت کے ڈر سے جہاد سے فرار اختیار کرنے والوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اچھا، بعض مقامات پر اس حوالے سے سابقہ قصے بھی بیان کیے گئے۔ یہاں دوسرے پارے کے اختتام پر بھی 2 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا قصہ ایسی قوم کا ہے جو طاعون کی بیماری پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوتی تھی، لیکن یہ فرار انہیں موت سے تو نہیں بچا سکی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ طالوت بادشاہ کا ذکر کیا گیا۔ اچھا، یہ آیت ہے 246 سے لے کر 251 تک، جس میں جہاد پر اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کے اسباب بیان کیے گئے، اور پھر طالوت بادشاہ کا ذکر کیا گیا۔ یہ بنی سموئیل نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب سموئیل نے جواب دیا کہ اللہ نے اسے تمہارے لیے منتخب کیا ہے، اس سے دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی جو ہے نا وہ فراوانی دی ہے، اتنے طاقتور بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دماغ بھی اس کا تیز ہے اور جسمانی بھی پھرتیلی ہے۔ چنانچہ جب طالوت بادشاہ بن گیا تو یہ تقریباً 1000 قبل مسیح یا اس سے زیادہ کا ٹائم کی بات ہے، تو مسلمانوں کا ایک لشکر لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوا۔ مسلمانوں سے مراد جو ہے یعنی اس وقت جو دین پر تھے، تو مسلمان اللہ پر بھروسہ کر کے بے جگری سے لڑے۔ اللہ نے انہیں اپنی تائید سے فتح یاب کیا۔ سب سے اہم بات یہاں پہ یہ ہے کہ طالوت کے لشکر میں ایک کمسن نوجوان تھا، اور اس کا نام کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ یہ سپہ سالار تھے۔ لڑائی کے درمیان کے میدان میں جب انہوں نے فلسطینیوں کا بہت بڑا نامی گرامی پہلوان جالوت مقابلے کے لیے آیا تو طالوت کے لشکروں کو للکارتا رہا، تو کسی کو اس کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہ پڑی۔ ایسے میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے، ان کے مقابلے پر آئے اور آتے ہی اسے قتل کر دیا ہے۔ اس بہادری کے کارنامے نے جناب داؤد علیہ السلام کو تمام اسرائیلی قوم
آنکھ کا تارا بنا دیا. یعنی آج کے دور میں اگر آپ سمجھیں کہ یہ آرمی چیف اگر کوئی ایسا مارکا سر کرتا ہے یا ایسی کوئی اچیومنٹ کرتا ہے تو پوری قوم کے سامنے اس کو جو ہے آنکھ کا تارا بنا دیا جاتا ہے. سیم اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کو تمام اسرائیلی قوم کو آنکھ کا تارا بنا دیا. طالوت نے اپنی بیٹی ان سے بیاہ کر دی اور آخر کار وہی اسرائیلی قوم کے فرما روا اور بادشاہ بنے. اللہ نے انہیں حکمت، سلطنت اور علم عطا کیا. مسلمان جہاد میں ہتھیاروں اور مال و اسباب کے بجائے صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اس بات کو جو ہے یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے. یہ جو قصے بیان کیے گئے ہیں اس بات کو اخذ کرنے کے لیے کہ مسلمان جہاد میں ہتھیاروں اور مال و اسباب کے بجائے صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ کے ہتھیار کچھ بھی ہوں، مال کچھ بھی ہو، مگر جب اللہ کا بھروسہ ہوتا ہے، جیسے کہ 313 جو جنگ بدر میں گئے تھے جہادی جو مسلمان، تو اس میں جو ہے ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا، کوئی لشکر نہیں تھا، مگر اللہ پر بھروسہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب فرمائی. سیم اسی طریقے سے یہ واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اچھا، تو یہ ناظرین اور سامعین، یہ پارہ نمبر 2 یعنی سیاقول اور سورہ بقرہ جو ابھی ہماری کنٹینیو چل رہی ہے تو یہاں پر مکمل ہوتی ہے. اب جو ہے ہم نیکسٹ جو ہے پارہ نمبر 3 کے اوپر بات کریں گے، اس کا خلاصہ بیان کریں گے. امید کرتا ہوں اس چھوٹے سے عرصے میں نے جو محنت کی ہے، جو پوائنٹس لکھے ہیں، جو میں نے لسٹ ڈاؤن کر کے آپ لوگوں کو کی طرف سمجھایا ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ اس کو یاد رکھیں گے. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو بالکل اس کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.